عائشہ نامی ٹک ٹاکر نے سلمان حیدر، رجب بٹ، مان ڈوگر، جہانگیر ان کے اگینسٹ FIR درج کرائی ہے اور کہا ہے میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ رجب بٹ میرے بھائی ہیں، میرا ان کے گھر والوں سے بڑا اچھا تعلق ہے، دو روز جا کر ان کے گھر پر رہا کرتی تھی اور انہوں نے ہی میرے ساتھ غلط کیا۔ جو وہ انٹرویو میں باتیں کر رہی ہیں وہ کچھ اور ہیں، جو FIR میں کہا گیا وہ بالکل اور داستان بیان کر رہا ہے۔ السلام علیکم جناب، ویڈیو کا آغاز اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ وہی پلیٹ فارم جہاں سے کنٹروورسیز سامنے آتی ہیں، ویڈیو لیک سامنے آتی ہیں، نازیبہ تصاویر سامنے آتی ہیں اور کچھ ایسا تعلق دو لوگوں کا سامنے آتا ہے جو بعد میں جگ ہنسائی کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ ٹک ٹاک۔ ویڈیو کے آغاز میں آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی اس متعلق کیا سوچ ہے، اور شروع میں ہی ویڈیو کے آغاز میں ہی میں حکومت سے بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اگر اس پلیٹ فارم کو آپ بند نہیں کر سکتے، بین نہیں کر سکتے، تو اس کو ریگولیٹ کر لیجئے، کیونکہ یہ معاشرے میں بہت زیادہ تباہی و بربادی کا باعث بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو جناب آپ نے سن لیا ہوگا، خبر آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ عائشہ نامی ٹک ٹاکر نے سلمان حیدر، رجب بٹ، مان ڈوگر، جہانگیر اور ایک اور نام ہے جواد، ان کے اگینسٹ FIR درج کرائی ہے اور کہا ہے میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور اس میں سہولت کار سلمان کے بعد یہ باقی سب لوگ ہیں۔ FIR میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں آپ کو بتا بھی دوں گی تفصیل سے ایز اٹ از پڑھ کر۔ لیکن دوسری جانب اسی خاتون کے انٹرویوز اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں اور دونوں باتیں بڑی متضاد سی لگ رہی ہیں۔ جو وہ انٹرویو میں باتیں کر رہی ہیں وہ کچھ اور ہیں، جو FIR میں کہا گیا وہ بالکل اور داستان بیان کر رہا ہے، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معاملہ وہ نہیں ہے جو FIR میں درج کیا گیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی ذاتی رنجش، چپلش، یا وہ ہوتا ہے نا کہ کسی سے بدلہ لینے کا جو محرک ہے وہ کار فرما ہو۔ تو پہلے میں خاتون کا جو انٹرویو میں نے دیکھا ایک سے زائد جگہوں پر، اس کے متعلق آپ کو بتاتی ہوں، اور آپ سے بھی میں کہوں گی کہ آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے آواز اٹھاتی ہوں، لیکن جہاں پر آپ کو بیانات متضاد لگیں، آپ کو ایسا محسوس ہو کہ اس میں کوئی شک و شبہ ہے اور یہ کچھ مشکوک چیزیں لگ رہی ہیں، اس کو بھی آپ کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس پر بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ اب یہ خاتون انٹرویو جو ہو رہا تھا اس میں کہتی ہیں کہ میرا 2 سال سے سلمان سے تعلق تھا، پہلی مرتبہ میری رجب بٹ کے گھر پر ان سے ملاقات ہوئی۔ رجب بٹ میرے بھائی ہیں، میرا ان کے گھر والوں سے بڑا اچھا تعلق ہے، میرا ان کی والدہ سے بہت اچھا تعلق ہے، دو روز جا کر ان کے گھر پر رہا کرتی تھی اور انہوں نے ہی میرے ساتھ غلط کیا اور یہاں تک کہ مجھے مار پیٹ سے کوب بھی کیا اور میرے فون کو ریسیٹ بھی کر دیا۔ اور سلمان کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ ہم شادی کرنے والے تھے، سلمان نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا، ہماری سوشل میڈیا کے اوپر ریلز ہیں، ویڈیوز ہیں جس میں وہ کہتے تھے میری بیوی ہے، میں موجود ہوتی تھی ان کے ساتھ، تو اپنی والدہ سے بھی وہ بات کرواتے تھے، ان کو بھی کہتے تھے دوستوں کے ساتھ ہوں۔ رجب بٹ کا بھی فون آتا تھا لیٹ نائٹ تو وہ یہی بات کیا کرتے تھے، سب کو اس متعلق پتہ تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک دم مجھ سے بات چیت کرنا بند کر دی، 10 دن سے میرے رابطے میں نہیں تھے، تو میں نے پھر سوشل میڈیا پر آ کر بات چیت کی اور میں نے کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کو میں سب کے سامنے بیان کروں۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ان خاتون نے کوئی درخواست دی تھی اور اس درخواست کو پھر واپس لے لیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے وہ درخواست واپس لے لی تو سلمان کی جانب سے کہا گیا کہ کون عائشہ، اب ایک یہ کہانی ہے۔ پھر ایک اور اپنے انٹرویو میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ میرا بالکل ان سے میاں بیوی والا تعلق تھا، ہم بہت وقت ساتھ گزارتے تھے، 1-2 دن ہم ساتھ رہا کرتے تھے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ تعلق کیسا ہوگا۔ سوال بھی کیا گیا ان سے کہ آپ نے تب نہیں سوچا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ اپنی رضامندی سے یہ سب کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 بار پریگننسی بھی ہوئی مجھے اور پھر اس کو میں نے ابورٹ بھی کرا دیا۔ اب یہ انتہائی ایکسٹریم باتیں ہیں جو وہ سوشل میڈیا پر آ کر کر رہی ہیں، وہ اس وقت آپ انٹرویوز ان کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب FIR میں جو وہ باتیں کر رہی ہیں کہ میری انسٹاگرام پر ان سے دوستی ہوئی اور اس کے بعد ہمارا اعتماد کا تعلق قائم ہوا، انہوں نے مجھے بلایا، میں ملنے چلی گئی اور وہاں پر جوس مجھے پلایا گیا اور اس جوس میں کچھ ملا ہوا تھا، میں بے ہوش ہو گئی، جب ہوش میں آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا استحصال کیا گیا، زیادتی کی گئی ہے، میں گھر چلی گئی، عزت کے مارے خاموش ہو گئی اور اس سارے واقعے کی ویڈیو بھی بنا لی گئی، پھر بعد میں مجھے بلایا جاتا رہا، بلیک میل کیا جاتا رہا،
کہ ہم ویڈیوز یہ دکھا دیں گے آپ کے گھر والوں کو. پھر میری بہن پلوشہ کو ویڈیوز بھی دکھائی گئیں. پھر آخری بار جب میں ملنے گئی تو میں نے کہا کہ آپ یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کریں. وعدہ بھی کیا سلمان نے لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور انہوں نے کہا کہ یہ باقی تمام جو دوست ہیں یہ سہولت کار ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ رجب بٹ کے ولیمے کے روز انہوں نے مجھے کمرے میں بند کیا, میرے فون کو ریسیٹ کیا, میں روتی دھوتی رہی, اور سلمان نے کہا یہ بھی بڑا ضروری تھا. تو یہ دو بڑی متضاد قسم کی باتیں لگ رہی ہیں. اور ایک انٹرویو میں تو وہ ریڈ کرنے بھی جا رہی تھی پولیس کے ساتھ. اچھا, پولیس کی جانب سے اب ریڈ بھی پلان کیے جا رہے ہیں, بلکہ کیے بھی ہیں ریڈ, تاکہ ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے. اور پھر جب انٹرویو کرنے والے شخص نے یہ سوال بھی کیا کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ یہ سب کچھ جو کر رہی ہیں یہ غلط ہے, آپ انتہائی لمٹ کراس کر چکی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب انسان پیار میں ہوتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. ایک طرف وہ پیار کہہ رہی ہیں, ایک طرف سے وہ کہہ رہی ہیں ہمارے میاں بیوی جیسے تعلقات تھے. پھر وہ کہتی ہیں میرے ساتھ زبردستی کی گئی, ویڈیوز بنائی گئیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ بہت سی ویڈیوز ہماری سنیپ چیٹ پر بھی ہیں, بہت سی ویڈیوز ہم ریکارڈ کرتے تھے, سلمان وہ ویڈیوز مجھ سے بھی شیئر کیا کرتے تھے, یعنی ان کے علم میں تھا. تو یہ بڑی متضاد قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پھر جیسے کہ وہ جس آسانی سے ذکر کرتی ہیں کہ میں حاملہ ہو گئی تھی, پھر میرے ساتھ یہ ہوا. اب یہ تو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک بدلہ لینے کی غرض سے کیا گیا. یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے, میرا ذاتی رائے, آپ سمجھ کر اس کو سنیے گا. حقیقت نہیں ہو سکتی یا میں غلط بھی ہو سکتی ہوں. لیکن وہ اپنے انٹرویو میں خود کہتی ہیں کہ جب 10 دن سے میرے فون نہیں اٹھائے, مجھ سے رابطہ نہیں کیا, ان کو پتہ تھا میں کیسی ہوں, میں کیا کرتی ہوں, تو اب یہ سب کچھ کرنے کا کیا جواز پیدا ہوتا ہے. تو یہ ایک عجیب سی سچویشن سامنے آ گئی ہے, عجیب سے یہ کیریکٹر سامنے آ جاتے ہیں. اور اس سے آپ سوچیں کہ معاشرے پر, نوجوانوں پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے. اب آپ ٹک ٹاک دیکھیے, اب رجب بٹ کو اللہ تعالیٰ نے بہت شہرت دی ہے, بہت کامیابی دی ہے, ان کی والدہ, ان کی فیملی آتی ہے, وہ ولاگنگ کرتے ہیں, لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. اتنے زیادہ لوگ جب آپ کو ملینز لوگ پسند کر رہے ہوں تو پھر آپ کو وہ ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے بہت سی چیزوں سے دور ہو جانا چاہیے. بار بار کنٹروورسی کا شکار ہوتے ہیں آپ, اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں, اور ایک بہت بڑی کنٹروورسی سے بھی آپ نکل آئے ہیں. پھر اس سے پہلے بھی بہت سی چیزیں ہو چکی کہ بات پولیس تک گئی, اب یہ سب کچھ بھی ہو گیا. بہرحال دوستوں کے طور پر, سہولت کاروں کے طور پر ہی اگر ان کا نام آ رہا ہے تو لوگ نام رجب بٹ کا ہی لے رہے ہیں, کیونکہ وہ نون شخصیت ہے. اور یہ خاتون جو ہیں ان کی تو متضاد باتیں, کبھی کچھ کہنا کبھی کچھ کہنا, سمجھ سے بالکل باہر ہے, اور سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا سلسلہ ہے. بہرحال انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اب چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں, ان کو شامل تفتیش بھی کر لیا جائے گا, لیکن معاملہ ختم ہو جائے گا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے سلمان کی جانب سے آفر کی جا رہی ہے کہ پیسے لے لو اور خاموش ہو جاؤ, اور اگر مجھے پیسے ہی لینے ہوتے یا میں پیسے کی لالچ میں یہ سب کچھ کر رہی ہوتی تو پھر میں پیسے لے کر خاموش ہو جاتی. میرے ساتھ اس نے بہت ظلم و زیادتی کی ہے, مجھے انصاف ملنا چاہیے. اب آپ بھی بتائیے گا کہ اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے, قصوروار کون ہے, کتنا سچ ہے, کتنا جھوٹ ہے. کیونکہ ادارے تو اپنا کام کر رہے ہیں, پولیس بھی اپنا کام کر رہی ہے, لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے, سوسائٹی کے لیے بہت منفی ہو رہا ہے. اور یہ چیزیں اب وائرل ہو گئی ہیں. وہ جو ویڈیوز بتا رہی ہیں انسٹاگرام پر, سوشل میڈیا پر, ٹک ٹاک پر, وہ سب نے دیکھ رکھی ہوں گی. وہاں پر لگتا نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہوگی جو 2 سال تک یہ تعلق چلتا رہا, اور 2 سال کے بعد آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ ان چیزوں کو اب مجھے سوشل میڈیا پر لانا چاہیے, یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, یا FIR کروانی چاہیے. تو یہ بڑے ایسے سوالات ہیں جو جواب طلب بھی ہیں, اور امید ہے کہ پولیس جو انویسٹیگیٹ کرے گی وہ بھی سامنے آ جائے گا. میں نے جیسے ویڈیو کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کو ریگولیٹ کر لیا جائے, کیونکہ جس طرح کا لائف میں ایک دوسرے کو چیلنج کیا جاتا ہے, جیسی زبان استعمال کی جاتی ہے, جس طرح کے ڈیئرز دیے جاتے ہیں, اس کو اگر آپ کہیں دیکھ لیں تو پریشان ہو جائیں. کچھ ویڈیوز میری نظر سے گزری اور میں حیران ہو گئی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. تو بچے تو اس پلیٹ فارم کو بڑا استعمال کرتے ہیں, اور آپ یہ ریسٹرکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی ایج کا بچہ اس کو یوز کر رہا ہے, نہیں کر رہا. والدین بھی تھماتے ہیں بچوں کو فون کہ آپ اس کو یوز کر لیجئے, اس پر کچھ آپ ایسے فلٹرز لگا دیجئے جو بچوں کی پہنچ میں نہ ہو. یہ بہت ہی غلط چیز ہو رہی ہے, اس پر حکومت کو اقدام لینا چاہیے اور اس کو ریگولیٹ کر لینا چاہیے, ورنہ یہ ایک معاشرے کا بہت بڑا ناسور بنتا جا رہا ہے. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.